إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون اے مومنو توبوا إلى الله جميعا تم سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ بھائیو دوستو بزرگو قابل احترام خواتین اسلام آج رمضان المبارک کی 23 تاریخ ہے 23 روزے نکل گئے ہیں وہ جو مہمان ہمارے پاس آیا تھا وہ تیزی کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے وہ برکات وہ نعمتیں وہ روحانیت وہ سکون جو دلوں کو مل رہا تھا اب چند دن ہی باقی رہ گئے ہیں اسی طرح میرے بھائیوں ہماری زندگی کے اوقات بھی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہے ہیں اور ہماری منزل قبر قریب سے قریب ہوتی جا رہی ہے پتہ نہیں کس وقت اللہ کے حضور پیش ہو جائیں اس لیے میرے بھائیوں مومن ہر وقت اس بات کا فکر مند رہتا ہے اسے اس بات کا خوف رہتا ہے کہ کوئی ایسی مجھ سے غلطی نہ ہو جائے جس کو نہ میں جانتا ہوں یا نہ جانتا ہوں اس نہ جاننے کی وجہ سے بھی مجھ سے کوئی خطا ہو جائے کوئی غلطی ہو جائے جو میرے مالک کو ناپسند ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اچھی گفتگو کرتا ہے اس کی گفتگو میں کوئی کلمات اللہ ذوالجلال کو پسند آ جاتے ہیں ان کلمات کی وجہ سے اللہ اسے جنت الفردوس عطا فرما دیتے ہیں
اور فرمایا اسی طرح وہ غلط گفتگو کرنے کی عادت ہے، ہر وقت بولتا ہی رہتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا اس کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ اللہ کی ناراضگی کا نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ اسے جہنم میں ڈال دیتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مومن ہر وقت متفکر رہتا ہے اور ہر وقت اپنے رب کے سامنے توبہ کرتا ہے کہ یا اللہ جو مجھ سے غلطیاں ہوئیں، جو جان بوجھ کر ہوئیں، جو بھول کر ہوئیں، اللہ ساری معاف فرما دے۔ ہر بندہ گناہ گار ہے، خطا کار ہے۔ اللہ ذوالجلال نے مومنوں کے ساتھ بڑے کرم کا معاملہ کیا کہ انہیں توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائی، انہیں توبہ کا موقع عطا فرمایا۔ مکے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیں تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ذوالجلال سے عرض کی تو اللہ ذوالجلال نے پیغام بھیجا، اے میرے حبیب اگر آپ چاہیں تو میں صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دوں، لیکن اگر پھر بھی یہ ایمان نہ لائے تو پھر ان کو ایسا عذاب کروں گا جو کسی کو نہیں کیا، اور اگر آپ چاہیں تو میں توبہ کا دروازہ کھول دیتا۔ آپ نے فرمایا یا اللہ مجھے صفا پہاڑ سونے کا نہیں چاہیے بلکہ مجھے توبہ کا دروازہ چاہیے۔ بندے سے غلطی ہو جائے، اپنے گناہوں پر اصرار نہ کرے، اللہ کے سامنے آ کر معافی مانگے، اللہ اس کے تمام گناہوں کو صاف اور پاک کر دے۔ اس لیے بھائیو، توبہ وقت تھوڑا ہے، پتہ نہیں کس وقت اللہ کے حضور پیش ہو جائیں، اللہ کے دربار میں پیش ہو جائیں۔ لہذا ہمیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو یاد کر کے آج اللہ سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو خوشخبری دی تھی، فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے۔ کبھی ہمیں بھی تنہائیاں تلاش کرنی چاہیے۔ ہماری تنہائیاں تو موبائل پہ اوپر ہوتی ہیں، ہماری تنہائیاں نیٹ کے اوپر ہوتی ہیں، لیکن اللہ والوں کی تنہائیاں اللہ کے لیے ہوتی تھی کہ میں اکیلا ہوں اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اپنے مالک کے سامنے ہوں۔ فرمایا اکیلا بیٹھا ہوا ہے اور اپنی زندگی کی کتاب کو دیکھ رہا ہے، کون کون غلطیاں ہوئیں، کہاں کہاں خطا ہوئی، کہاں کہاں مجھ سے گناہ ہوئے۔ فرمایا رو کے اللہ سے اپنی معافی مانگ لیتا ہے۔ اللہ کو ان آنسوؤں کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ اللہ ذوالجلال قیامت کے دن اسے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ ہمارے مقدر میں بھی کر لے۔ تو میرے بھائیو دوستو، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع توبہ استغفار، اس کے فوائد اور ثمرات ہیں۔ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد ہی خطا کار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطاءین التوابون، فرمایا حضرت آدم کی ساری اولاد ہی انتہائی خطا کار ہے، اور خطا کاروں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اللہ ذوالجلال سے معاف توبہ کرنے والے ہیں۔ اور خطا کار توبہ تب ہی کرتا ہے جب اسے گناہ کا احساس ہو، گناہ کا بوجھ ہوتا ہے۔ مومن گناہ کا بوجھ محسوس کرتا ہے کہ میرے رب کی مجھ سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ میں بھائی سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو نہ بنائیں، یہاں بن رہی ہے آپ کو مل جائے گی، اس طرح جمعے کے دوران حرکت اچھی نہیں ہوتی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل، مومن سے غلطی ہو گئی، وہ گناہ کو اتنا بوجھ سمجھتا ہے گویا پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، خطرہ ہے کہ پہاڑ اس پر گر پڑے۔ لیکن فرمایا فاجر گناہ گار، اس کا حال یہ ہے گناہ پر گناہ کرتے جا رہا ہے لیکن اسے احساس نہیں ہوتا۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں بے شمار گناہ ہیں،
بہت ساری اللہ کی نافرمانیاں ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جنہیں اس بات کا احساس بھی نہیں۔ ان گناہوں میں بڑے بڑے گناہ، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ مثلا اللہ ذوالجلال جو اکیلا مالک وحدہ لا شریک ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، مگر اللہ کو چھوڑ کر لوگ اللہ کے بندوں کو درباروں پر، مزاروں پر جا کر سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، انہیں حاجت روا، مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، اور انہیں اپنی حاجات میں اللہ کے ہاں وسیلہ بناتے ہیں، مشکلات میں انہیں پکارتے ہیں۔ حالانکہ یہ ساری صفات اللہ ذوالجلال کی ہیں، یہ ساری عبادات اللہ کے لیے ہیں، مگر اللہ کے بندوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اگر شخص انہیں منع کرے بھائی یہ شرک ہے، تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو ان کو مانتا ہی نہیں ہے، تو گستاخ ہے بزرگوں کا۔ حالانکہ میرے بھائیو دوستو، یہ سارے صفات میرے مالک کے ہیں، اس نے کسی کو اپنے ان خصائل میں، اپنے صفات میں کسی کو شامل نہیں کیا۔ اسی طرح بہت سارے بھائی ایسے کام کرتے ہیں جو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، نہ ہی صحابہ کرام نے کیے، نہ ہی دین مکمل ہونے کے بعد کسی نے کیے، لیکن یہ میرے بھائی کرتے ہیں۔ اور اگر کہا جائے بھائی یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ نے نہیں کیا، تو آگے سے جواب ملتا ہے او بھائی یہ بھی تو نیکی کا کام ہے، میں کوئی برا کام تو نہیں کر رہا۔ میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ مکمل دین ہے، اور فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں وہ لے لو، جو آپ نے کہا اس کو لے لو، جو آپ نے کیا اس کو لے لو، اور جو آپ نے نہیں کیا اس سے باز آ جاؤ۔ اسی طرح بہت سارے جرائم ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کئی ہمارے بھائی پورا سال ہمیں نظر نہیں مسجدوں میں آتے، رمضان آیا تو ایسے معلوم ہوا گویا کہ قید سے چھوٹ کے آ گئے، اب رمضان گیا تو یہ بھی گئے۔ وہ میرے بھائی، اللہ ذوالجلال حکم دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے حبیب موت تک اللہ کی عبادت کیجیے۔ لیکن ہمیں 5 نمازیں بھی پڑھنی مشکل نظر آ رہی ہیں، اس میں بھی غفلت ہے۔ کچھ لوگ پڑھتے ہیں گھروں میں پڑھ لیتے ہیں، چلو جی نماز تو ہو گئی۔ بھائی مردوں کے لیے 5 وقت نماز مسجد میں آ کر پڑھنی ہے، سوائے کسی عذر کے، بیماری ہے یا کوئی اور عذر ہے۔ لیکن اگر نہیں آتا گھر میں پڑھ لیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرا جی کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ تو بھائیو، اسی طرح بہت سارے لوگ حج کی طاقت کے باوجود بھی ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، اگر دیتے بھی ہیں تو تھوڑی سی دے دی، چلو کوئی بات نہیں، ہو تو گئی ہے نا بھائی، یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ اسی طرح والدین کی نافرمانی عام ہو چکی ہے، اولاد سمجھتی ہے ہم زیادہ عقل مند ہیں، یہ بوڑھے ہیں ان کو کیا پتا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی، لین دین کے معاملات دیکھیے، دھوکہ، جھوٹ، فراڈ، جوئے بازی، رشوت خوری، سود، مسلمانوں سے حسد، عورتوں کا کھلے منہ مردوں، غیر محرم مردوں کے سامنے آنا، بازاروں میں بھڑکیلے شوخ لباس پہن کر نکلنا، اسی طرح بچیوں کو لڑکوں والے کپڑے پہنانا اور گندے ناول، میوزک وغیرہ دیکھنا، اور مردوں کا داڑھی منڈانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ اس لیے بھائیو، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ ذوالجلال ہمیں معاف کرنے والے ہیں، اور مالک تو فرما رہے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدیر. کون کہہ رہا ہے؟ رب العالمین مجھے اور آپ کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں ایمان والو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ سے سچی توبہ کرو. یہ نہیں ہے کہ گناہ پر گناہ بھی کرتے جا رہے ہو اور استغفار کی تسبیحاں بھی پڑھ رہے ہو. سچی توبہ کرو. اللہ اکبر. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے توبۃ النصوح یہ ہے کہ انسان گناہ سے اس طرح تائب ہو جائے کہ گناہ کی طرف دوبارہ نہ پلٹے، جیسے دودھ تھن سے نکل کر واپس نہیں جا سکتا. فرمایا توبۃ النصوح یہ ہے کہ بندہ گناہ کو دوبارہ نہ کرے. اور حضرت حسن بصری فرماتے تھے گزشتہ گناہ پر ندامت کا اظہار اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ. اور محمد بن کعب فرماتے تھے کہ توبۃ النصوح کیا ہے؟ زبان سے استغفار کرنا، جسم اور اعضاء کو گناہ سے باز رکھنا اور دل میں دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا. اور چوتھی چیز برے ساتھیوں کو جن میں بیٹھ کر گناہ کرتا ہے ان سے کنارہ کشی کرے. کیوں کہ جب کنارہ کشی کرے گا تو پھر گناہ سے بچے گا، ورنہ یہ ساتھی اسے دوبارہ گناہ پر لگا دیں گے. اللہ تو فرمایا مومنو اللہ سے سچی توبہ کر لو. عسى ربكم ان يكفر عنكم، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں اس کے بدلے میں کیا دے. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تمہیں ایسے جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. پھر فرمایا قیامت کا دن ہوگا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، فرمایا اس دن اللہ ذوالجلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو رسوا نہیں کریں گے. یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ایمان ان کے ساتھ دائیں اور بائیں چل رہا ہوگا. یہ نور ہی ہے جو انسان کو پل صراط سے گزار دے. اور اگر نور نہیں ہے نا تو پھر قیامت کا کیا دن؟ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے تھوڑا سا ہمیں بھی روشنی دے دو، یہ نور ہمیں بھی دے دو تاکہ پل صراط کے اندھیروں سے ہم بھی پار ہو جائیں. تو وہ کیا کہیں گے؟ رجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جا سکتے ہو تو دنیا میں چلے جاؤ، یہ نور دنیا میں ملتا ہے یہاں نہیں ملتا. تو فرمایا مومنوں کو اللہ نور عطا فرمائے گا، ان کے دائیں بھی طرف ہوئے گا ان کے بائیں طرف بھی ہوگا. اور اللہ سے دعا کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دے، پورا نور عطا فرما اور ہمیں معاف بھی کر دے. اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. تو توبہ کرنے کا، سچی توبہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلا اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور دوسرا اللہ جنت الفردوس عطا فرما دیتے ہیں، اور تیسرا قیامت کے دن اللہ بندوں کو رسوا نہیں کریں گے، اور چوتھی چیز ان کو اللہ نور ایمان عطا فرمائیں گے جس کی روشنی میں وہ چل رہے ہوں گے. اللہ مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائے. اور میرے بھائیوں بعض اوقات شیطان کہتا ہے تو نے تو کبھی گناہ کیے ہی نہیں تو معافی کس لیے ہے؟
اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایھا الناس توبوا الی ربکم فواللہ انی لاتوب الی اللہ عز وجل فی اليوم 100 مرہ، لوگوں اللہ سے توبہ کرتے رہو، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ حالانکہ ان کے تو گناہ ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی وہ آنے والے گناہوں کے ڈر کی وجہ سے اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ مومن جو پچھلے گناہ ہیں وہ بھی اللہ سے توبہ کرتا ہے، اور یا اللہ جو آئندہ مجھ سے کوئی غلطیاں نہ ہو جائیں، کوئی خطا نہ ہو جائیں، اس لیے اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ بھائیو، توبہ کرنا انبیاء کا شیوا ہے۔ ابا جان آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، رونا شروع کر دیا اور کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ مجھ سے میری بیوی سے یا اللہ غلطی ہو گئی، اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا، اللہ ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور بتا دیا آدم تیرا اور تیری اولاد کا علاج یہی ہے، غلطی ہو جائے فوراً میرے دربار میں آ جائیں، آ کر سچی توبہ کریں، مجھ سے معافیاں مانگیں، میں ان کو معاف کر دوں گا۔ میرے بھائیو، خطبہ جمعہ کا وقت تھوڑا ہوتا ہے، اس لیے چند گزارشات ہی عرض کرنی ہے۔ بھائیو، اللہ ذوالجلال توبہ کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب علیہ، فرمایا اللہ ذوالجلال کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی بندہ اللہ سے توبہ کرے۔ پھر آپ نے مثال بیان فرمائی، فرمایا ایک شخص اونٹنی پر سامان رکھا ہوا ہے، صحرا میں جا رہا ہے، اچانک اس کی اونٹنی بھاگ جاتی ہے، اب سامان اس پر لدا ہوا ہے اور یہ آدمی موت کے انتظار کرتا ہوا درخت کے نیچے آ کر یا زمین پر لیٹ جاتا ہے، سو جاتا ہے، اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے، اونٹنی اس کے سر پر کھڑی ہوتی ہے، فاخذ بخطامها، فوراً اس کی نکیل پکڑ لیتا ہے اور خوشی کی وجہ سے کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، یا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ فرمایا اخطا من شدت الفرح، خوشی کی وجہ سے بھول گیا، کہنا تو یہ چاہیے تھا اللہم انت ربی وانا عبدک، اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں، لیکن بھول گیا۔ فرمایا جب بندہ اللہ کے سامنے آ کر سچی توبہ کر لے، اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیں۔ توبہ کی کچھ شروط ہیں۔ سب سے پہلی شرط، بندہ توبہ کرنے میں مخلص ہو، توبہ کرنے میں مخلص ہو، کوئی ذاتی مفاد نہ ہو، کوئی ذاتی مصلحت نہ ہو، بلکہ مقصود کیا ہے؟ میں اللہ سے معافی مانگوں، میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور دوسری بات، اپنے گناہ پر افسوس کا اظہار کرے، ندامت کا اظہار کرے، یا اللہ میں تیرا بندہ، تو نے مجھ پر بے شمار احسان کیے، مجھے انسان بنایا، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اس سے بڑا اللہ کا احسان کیا ہو سکتا ہے؟ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اور اس کے ساتھ تیسری شرط یہ ہے، اس گناہ کو چھوڑ دے، یا جتنے گناہ کر رہا ہے ان کو ترک کر دے۔ یہ نہیں کہ گناہ بھی کر رہا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے، استغفار کی تسبیحاں بھی پڑھ رہا ہے، سودی کاروبار بھی کر رہا ہے، شراب سامنے پڑی ہوئی ہے وہ بھی گھونٹ پی رہا ہے اور استغفار بھی کر رہا ہے۔ اس لیے شرط یہ ہے گناہ کو چھوڑ دے۔ جب اگر گناہ کو نہیں چھوڑتا تو میرے بھائیوں یہ جھوٹوں کی توبہ ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معاذ اللہ، یہ بندہ اللہ سے مذاق کر رہا ہے، کیونکہ اللہ مالک بھی فرماتے ہیں جو مجھ سے توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اظہار کرتے ہیں، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، پھر گناہوں پر اصرار نہیں کرتے بلکہ گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر اللہ کیا مانا؟ گناہوں کے دروازے کو بند کر دیا، اللہ کے آگے رجوع کر لے، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ اور میرے بھائیوں اسی طرح مستقبل میں آئندہ
گناہ نہ کرنے کا پکا اللہ سے وعدہ کرے کہ یا اللہ پیچھے جو کچھ ہو گیا معاف کر دے، آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اور اللہ ذوالجلال سے توفیق بھی طلب کرے۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، گناہ کی معافی توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے پہلے کر لے، کیونکہ جب موت قریب آ گئی اس وقت کہے گا یا اللہ مجھے معاف فرما۔ فرعون نے بھی کہا تھا، اللہ مالک فرمایا الآن وقد عصیت من قبل، اب توبہ کرتا ہے، اب توبہ کا وقت ختم ہو گیا ہے، لہذا کوئی پتہ نہیں کس وقت ہم اللہ کے دربار میں پیش ہو جائیں، لہذا آج ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اور آخری شرط یہ ہے کہ اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، کسی کا کچھ دینا ہے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، کسی پر ظلم زیادتی کی ہے، کسی کے ساتھ کو تہمت لگائی ہے، کسی کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے، تو اس سے اپنی معافی مانگے، اس سے اپنا معاملہ سیدھا کر لے، پھر اللہ معاف کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ فراڈ کر کے کھا گیا، اب حاجی صاحب حج کرنے جا رہے ہیں گناہ معاف ہوں گے، ایسے معاف نہیں ہوتے، ایسے معاف نہیں ہوتے جب تک حقوق العباد نہ ادا کیے جائیں، کیونکہ حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن حقوق العباد بندوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ اللہ میرے اور آپ کے حال پر رحم فرمائے، اللہ ذوالجلال ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیو، رمضان کے بقایا چند دن باقی رہ گئے ہیں، انہیں غنیمت جاننا چاہیے، ان میں زیادہ سے زیادہ اللہ ذوالجلال کی عبادت کر کے، توبہ استغفار کر کے، اللہ سے معافیاں مانگ کے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں کہ آئندہ سال یہ رمضان دوبارہ آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ ہمارے سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین، وہ تو رمضان سے پہلے اللہ سے دعا کرتے یا اللہ رمضان عطا فرما، اور جب رمضان گزر جاتا تو قبولیت کے لیے اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ جو کچھ کمی کوتاہی ہوئی اللہ معاف کر، اور ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو، ہماری عبادات کو اللہ قبول و منظور فرما۔ لیکن اگر بندہ رمضان کے بعد اس کی حالت بالکل ہی بدل گئی، جو رمضان میں عبادتیں کرتا تھا وہ اس نے چھوڑ دی، اب اس نے سمجھا کہ بس رمضان میں ہی کرنا ہے، تو اس کے بارے میں سلف صالحین یہ کہا کرتے تھے کہ میرے بھائیو اس کی عبادت قبول نہیں ہوئی، اس کی عبادت قبول نہیں ہوئی، اس لیے کہ جو اس نے رب سے وعدے کیے تھے ان کو اس نے توڑ دیا ہے، رب کے وعدوں کو توڑ دیا ہے، اور اس کی حالت پھر بری طرح پلٹ گئی، کیونکہ رمضان کا مطلب یہ تھا لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، لیکن یہ ڈرتا تو رہا، لیکن بعد میں پھر اس کا ڈر ختم ہو گیا، اب پھر دوبارہ پرانی روش پر آ گیا، تو گویا کہ اس کی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو چونکہ رمضان میں بندے سے بعض اوقات غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، خطائیں ہو ہی جاتی ہیں، اللہ نے کرم کیا کہ زکوٰۃ الفطر جس کو فطرانہ کہتے ہیں اس کا حکم دے دیا کہ انسان سے جو غلطی اور کمی کوتاہی ہو جائے وہ زکوٰۃ صدقہ دے، اللہ اس کی ان کمیوں کوتاہیوں کو بھی معاف فرما دیں،
اور جو مساکین اور غریب لوگ ہیں ان کے کھانے کا بھی بندوبست ہو جائے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکاة الفطر من رمضان علی کل نفس من المسلمین حرا او عبد او رجل او امرأة صغیر او کبیر۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فرض کیا، رمضان المبارک میں کا صدقہ فطر فرض کیا، رمضان سے فارغ ہونے پر ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، آزاد ہے، غلام ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، سب پر صدقہ فطر جو ہے وہ فرض ہے، خواہ انہوں نے روزے رکھے ہوں یا بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکے ہیں، پھر بھی انہیں زکوٰۃ الفطر فطرانہ دینا چاہیے۔ اور فطرانے کے لیے رمضان المبارک کے آخری روز کا غروب آفتاب، جو شخص رمضان المبارک کے آخری دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے فوت ہو گیا، اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کے ورثاء دیتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن جو غروب آفتاب کے بعد فوت ہوا اس پر صدقہ فطر واجب ہے، لہذا اس کا ادا کرنا اس کے ورثاء کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح جو بچہ آخری روزے کے غروب ہونے سے قبل رمضان کے اندر پیدا ہوا اس پر صدقہ فطر فرض ہے، اور جو غروب آفتاب کے بعد پیدا ہوا اس پر صدقہ فطر فرض نہیں ہے، لیکن اگر دینا چاہیں تو اچھی بات ہے۔ اور اس کے لیے زکوٰۃ والے نصاب کی شرط نہیں ہے، بلکہ عید کے دن اور رات کے نان و نفقہ سے زائد سامان اگر کسی کے پاس موجود ہے تو اس پر صدقہ فطر جو ہے وہ دینا چاہیے۔ اسی طرح صدقہ فطر ہر چھوٹے بڑے غلام آزاد جن کا نان نفقہ انسان کے ذمے ہے تمام کی طرف سے ادا کرنا چاہیے، اور اگر نہیں ادا کیا جاتا تو بندہ گناہ گار ہو جاتا ہے۔ بیوی کی طرف سے اس کا خامد اور گھر بچوں کی طرف سے ان کا والد صدقہ دے، لیکن اگر خامد فقیر ہے تو ایسی صورت میں عورت کے پاس اگر مال ہے تو وہ اپنے خامد کو صدقہ فطر دے سکتی ہے۔ چھوٹے بچے اور بچیاں جو شادی سے قبل والدین کے پاس رہتے ہیں ان کے گھر یا والد یا گھر کا سرپرست صدقہ فطر دے، لیکن جب وہ تنخواہ دار ہو جاتے ہیں، علیحدہ ہو جاتے ہیں تو ان کو اپنا صدقہ فطر دینا چاہیے۔ اسی طرح بوڑھے والدین جو کمانے کے قابل نہیں ہیں ان کی طرف سے اولاد صدقہ فطر دے، لیکن اگر وہ صاحب جائیداد ہیں تو وہ اپنا صدقہ فطر خود دیں۔ اسی طرح گھروں میں جو خادم کام کرتے ہیں ان کے قیام طعام کی ذمہ داری مخدوم پر ہوتی ہے تو ان کا مخدوم ان کا صدقہ فطر دے۔ اسی طرح میرے بھائیو صدقہ فطر کتنا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کننا نخرج زکاة الفطر اذا کان فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاعا من الطعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من زبیب۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم صدقہ فطر ایک صاع طعام کا دیا کرتے تھے، وہ جو ہوتے، تمر ہوتی، کھجور ہوتی یا وہ پنیر ہوتا، یعنی جو مدینے کی خوراک تھی وہ ایک صاع کے برابر غریبوں اور مسکینوں میں دی جاتی تھی۔ ایک صاع تقریباً بعض علماء 2.25 کلو کہتے ہیں، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ 2.5 کلو صدقہ فطر جو ہے وہ ایک شخص کی طرف سے دیا جائے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس سے غریبوں کو کھانا مل جاتا ہے، اور صدقہ فطر اگر کوئی بندہ نہیں دیتا تو اس کو عید کی نماز سے پہلے دینا چاہیے، اگر کوئی نہیں دیتا تو اس کو عید کے بعد بھی دینا چاہیے، کیونکہ یہ نہیں ہے۔ لیکن نبی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عدہا قبل الصلاۃ فہی زکاۃ مقبولۃ ومن عدہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات۔ فرمایا جو عید نماز سے پہلے صدقہ فطر دیتا ہے وہ صدقہ فطر شمار ہوگا، اور جو عید کے بعد دیتا ہے وہ عام صدقہ ہے۔ لہذا فطرانہ جنس میں دینا یہ افضل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جنس میں ہی دیا کرتے تھے۔ اسی طرح جو بھائی یہاں کویت میں ہیں، اگر یہاں کویت میں آپ کو مستحق لوگ مل جاتے ہیں، ایسے لوگ کہ جن کے پاس
کھانا نہیں ہے تو آپ ان کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو یہاں لوگ نہیں ملتے تو اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں جن کو لوگوں کو آپ جانتے ہیں، آپ ان کو صدقہ فطر وہاں بھیج سکتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، عید کی نماز کے بھی کچھ آداب ہیں۔ عید کی نماز جب عید کا چاند نکل آئے، یعنی رمضان عید کا چاند نکل آئے، تو اس وقت سے تکبیریں پڑھنی شروع کر دینی چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور جب امام مصلی پر آ جائے تو اس وقت تک تکبیریں مرد بھی پڑھیں، عورتیں بھی پڑھیں، بچے بھی پڑھیں، سب لوگ پڑھیں، مسجد میں آتے ہوئے بھی تکبیریں پڑھتے ہوئے جائیں۔ اسی طرح میرے بھائیو، عید کے دن غسل کرنا مستحب ہے، اور اچھا لباس، خوبصورت لباس، صاف ستھرا لباس انسان پہنے، خوشبو لگانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ عیدین کے موقع پر بہتر سے بہتر اور عمدہ سے عمدہ خوشبو استعمال کرنے کا حکم دیتے تھے۔ عید الفطر میں عید نماز سے پہلے کچھ کھا پی کر مسجد میں آنا چاہیے، اور اسی طرح عید کی طرف جانا، کھلے میدان میں نماز پڑھنا افضل ہے، مگر بامر مجبوری مسجد میں بھی نماز ادا ہو سکتی ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اور اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے، گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے بعد بھی اللہ ذوالجلال ہمیں اسی طرح مسجدوں میں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ہم رمضان میں اپنے رب کو خوش کر رہے ہیں، راضی کر رہے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ رب کریم غفور الرحیم، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، اللہ جب تک دنیا میں رہیں اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا، اور جب ہماری موت آئے اللہ مسلمان کر کے مارنا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہمیں بھی اور ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ مرحومین پر رحم فرما، جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ یہ طارق صاحب لاہور والے، ان کی بہن فوت ہو گئی ہیں، ان کے لیے دعا کی اپیل ہے، اللہ ذوالجلال ان کی مغفرت فرمائے۔ اسی طرح مرزا عنیس صاحب کے چچا پاکستان میں فوت ہو چکے ہیں، اللہ ذوالجلال ان کی بھی مغفرت فرما۔ اور جتنے بھی ہمارے والدین، عزیز و اقارب، دوست احباب مسلمان دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنا، اللہ سب کی مغفرت فرما۔ رب کریم عالم اسلام پر رحم فرما، جب تک اللہ جہاں جہاں مسلمان مجبور، مقہور، مظلوم ہے، رب کریم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ ظالموں کے ظلم سے انہیں نجات دے، اللہ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کے مالوں جان عزتوں کی حفاظت فرما۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔